اس سے پہلے وہاں کیا غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی سزا لگ گئی. پھر کیا ہوا؟ اسی چنگیز خان کی اگلی قوم سارے کے سارے ایمان والے بن گئے. اللہ نے ان کی اسلام کی دولت عطا فرمائی. اللہ دکھاتے ہی نظارے. جب ایمان والے ایمان پر زندگی نہیں گزاریں گے اور جب ایمان والے ایمان کے لیے وقت نہیں دیں گے، جب ایمان والے ایمان سیکھنے کے لیے قربانیاں دیں گے اور اس کی زندگی میں بے دینی آ جائے، بے دینی کا نظارہ کچھ عرصے تک اللہ دیکھتے رہیں گے. اس کے بعد فرمائیں گے بہت اچھا، تم بے دینی کی زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہو اور میرا حکم آنے کے باوجود، ترغیبیں ملنے کے باوجود، نقشے دیکھنے کے باوجود اگر تم پلٹنے مڑنے کو تیار نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میرے دین پر قائم نہیں رہنا چاہتے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایک قوم کو کھڑا کرے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو دین پر چلتے ہوئے شرمائیں گے نہیں، جو دین پر چلتے ہوئے نقصان کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ مسلمان کہتا ہے اگر وہ دیندار بر میں کیا ونن لوگ، اگر میں ریسٹ ہو یم کیا ونم، اگر میں کالس پہ ٹور تھے دفتر ویل کیا ونم، اگر وہ سکول کالج گوس اگر ریسٹ ہو تم ہم کیا ونم، یہ ہم کیا ونم کہہ کر تم نبی کے سنتوں کو ذبح کرو گے. جن کو کہو گے تم ہم کیا ونم، اللہ تعالیٰ انہی سے کٹوا دے گے. یہ تاریخ میں ہوتا رہا. جن کو تم نے خوش کیا اللہ کو ناراض کر کے انہی کے ذریعے سے ذبح کرا دیتے ہیں. اللہ کا قانون یہی ہے، اگر انسان نے بیوی کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر کے اسی بیوی سے مصیبت آئے گی. اگر کسی نے بیٹے کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر کے اسی بیٹے سے دکھ پہنچے گا. اگر کسی انسان نے اللہ کو ناراض کے افسر کو خوش کیا اسی افسر سے پٹوایا جائے گا. اور بعد میں انسان کہتا ہے میں امسن خطر کیا کیا کروں ایم کیا کروں سسا امسن خطر کیا کیا کروں مگر خدا ناراض کرے. جیسے خدا ناراض کرو تو امسن ذریعے وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا یا توئی بنو جس سے ریزی کرو خدا کرتا ناراض امسن ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچا دینا. تو میرے بھائی دعوت و تبلیغ کی محنت رحمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے حوالے کی، صحابوں نے اگلے کے حوالے کیا، اگلوں نے اگلوں کے حوالے کیا، یہاں تک کہ ان ہمارے اکابر اولیاء نے اس فریضے کو ادا کیا اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر کے یہاں آئے. ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم وطن چھوڑ کر کہیں اور جائیں، ہم سے اتنا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو وطن چھوڑے واپس گئے ہی نہیں. اللہ اکبر. میں ایک مرتبہ سوچنے لگا، میں نے کہا وہ شخص جو اسلام لے کر کے کشمیر آیا تھا وہ واپس گیا یا نہیں گیا؟ تاریخ پڑھی، اس میں لکھا واپس نہیں گیا. کہاں چلے گئے؟ سری نگر میں دفن ہو گئے. پھر معلومات کی کیوں یہاں رہے تو انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا میں اس نبی کی خاندان کا ہوں جس نبی نے مکہ چھوڑا مدینہ پہنچے، پھر مدینے میں ان کی قبر بن گئی روضہ اقدس. میں ان صحابہ کرام کا والی ہوں جو صحابہ کرام مکہ اور مدینہ چھوڑ کر نکل گئے. مکہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازیں، مدینے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازیں، اور ایک حدیث میں مدینے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں. ان صحابہ کرام نے مکہ اور مدینہ کی مقدس سرزمین چھوڑ دی اور ملکوں میں پہنچے، کفرستانوں میں چلے گئے اور وہاں جا کر دفن ہو گئے. وہاں کی قبرستانوں میں جہاں چاروں طرف کفر، وہاں کے قبرستانوں میں دفن ہو گئے. ٹھیک اسی طرح سے سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، اب میری قبر بھی یہی بننی چاہیے، چونکہ وہی کشمیر میں دفن. کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 سفر کیے کشمیر میں، وہ واپس چلے گئے. میں سوچنے لگا یہ واپس کیوں گئے؟ یہ تو سادات میں سے ہیں، اور سادات جو ہیں وہ واپس نہیں جاتے ہیں، وہ جس ملک میں اسلام لے کر آئے ان کی قبریں وہیں بن جاتی ہیں. پتا چلا کہ شاہ ہمدان واپس نہیں گئے، وہ اصل میں آخری ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تاکہ پھر یہاں آئیں اور ہمیشہ کشمیر بس جائیں. اپنے ساتھ جتنے سادات کو لے کر آئے تھے ایک ایک کو کہا تمہیں یہی بسنا ہوگا، چونکہ ہر علاقے میں سادات کے مقبرے موجود ہیں. ساری وہ سب کی قیمت علاقہ ملکن تو گاؤں من مس. انہوں نے مصیبتیں برداشت کی. یہاں کے غذائیں ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی، یہاں کا موسم وہ برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں کا رہن سہن ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، وہ کچھ اور کھانے والے تھے. یہاں کشمیری تو گھاس کھانے والے تھے. گھاس کھانے والے مطلب ہاک بات تو میں سنا یہ گھاس چکھوانی ہے، پنوتر چکھوان، مگر انہوں نے وہ نہیں جانتے تھے یہ ہاک کھانا. آج بھی میں نے جب اپنے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا یار تم ترکی گئے ہو وہاں ساگ کھاتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تم ازبکستان بخارا گئے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا وہاں ساگ کھاتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اور کہاں؟ کہنے لگا سمرقند بھی گیا ہو. میں نے کہا وہاں کہیں ساگ؟ کہنے لگا نہیں وہاں نہیں ہے. میں نے کہا ایران کے کون کون سے شہر میں؟ انہیں بتایا شہروں کے نام. میں نے کہا کہیں ساگ کھاتے ہیں؟ کہنے لگا کوئی نہیں کھاتا ساگ، یہ تو یہیں کے لیے ہے اور یہاں کا موسم بھی یہی چاہتا ہے. ان سادات نے اپنے ملکوں کو چھوڑا اور یہاں آ کر کے یہاں کھا کر کے انہیں زندگی گزاری، مگر واپس نہیں گئے تاکہ دین یہاں جم جائے.
وہ اپنے سادات کے گھروں میں شادیاں کرتے، وہ چھوڑ کر کے یہاں کے لوگوں میں شادیاں انہوں نے کی تاکہ یہاں دین جم جائے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم اس دین پر قائم رہیں گے یا نہیں، ہم اپنی آج کے ایمان والے بھائیوں پر محنت کریں گے یا نہیں، ہم اور اگر ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے ایمان والوں کا ذہن ایسا نہ بنے کہ وہ ہر چیز کے لیے وقت دینے کو تیار، دین کے لیے نہیں، ہر چیز پر خرچ کرنے کو تیار، دین کے لیے نہیں، ہر فیشن قبول کرنے کو تیار ہے، نبی کا طریقہ نہیں، وہ نبی کے طریقے پر ٹوپی پہننے کو تیار نہیں ہوں گے، اور ان کے طریقے پر پک لگانے کو تیار ہوں گے، وہ نبی کے کہنے پر پاجامہ اوپر کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور ان کے کہنے پر کچے پہن کر کے پھریں گے، وہ نبی کے کہنے پر عورتیں پردہ نہیں کریں گی، اور ان کے کہنے پر ڈانس کریں۔ اگر یہی تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان و فیصلہ فرما دیں، اور وہ فیصلہ خطرناک ہوگا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ نہ یا آسمانی بلا، یا زمینی بلا، یا کسی انسانی بلا کے ذریعے سے ان کو صاف کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں نئے لوگوں کو دین عطا کروں گا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہوگا ہمیں دین نہیں چاہیے، دین مٹانا ہے، ہو سکتا ہے وہی دین پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ کا قانون یہی ہے، ملکوں میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ جو دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی قربانیوں کو دیکھیں، اور جو دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ اچھی طرح سے میرے بھائیوں سنو، یہ کسی غلط راستے کی دعوت نہیں ہے، کسی دھوکے کی دعوت نہیں ہے، یہ کسی نقصان کی دعوت نہیں ہے، یہ کسی فراڈ کی دعوت نہیں ہے۔ یہ دعوت یہ ہے ایمان والے ایمان کے مطابق زندگی گزارے۔ تم کالج میں ہو، سکول میں ہو، دفتروں میں ہو، بازاروں میں ہو، باغوں میں ہو، مزدوریوں میں ہو، دین کے مطابق زندگی گزارو گے، اور دین زندگی میں آئے گا قربانی سے، محنت سے۔ گھر بیٹھ کر کلمہ بھی صحیح نہیں، جماعت میں جب نکلتے ہیں بعض دفعہ ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں 70 سال کی عمر ہے، کلمہ بھی یاد نہیں۔ جماعت میں جب نکلتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا کہ جناب ریٹائر افسر ہے، اس کو علم شریف پورا یاد نہیں۔ چنانچہ میرے دوست نے بتایا جو جماعت کا کام کرتے ہیں، کہنے لگے ہمارے ساتھ ایک افسر تھے، جب وہ بڑی منتیں کر کے جماعت کے ساتھ اس کو نکالا گیا، اور اس کی بوڑھی بیوی کہتی اس کو لے جاؤ جماعت میں، یہ زندگی بھر تو آج تک اس نے کیا نہیں، اب ریٹائر ہو کر گھر میں پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں کیونکہ زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو اس کو کسی طرح سے منتیں کر کے جب اس کو لے کر کے گئے، اب جب جماعت میں بٹھائے احترام بھی کرتے رہے، اسے کہا صاحب اب ہم قرآن کے حلقے میں بیٹھیں گے تو ہم علم شریف کا مذاکرہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے آج ہماری جماعت میں پہلے انہی سے شروع کراتے ہیں، جناب آپ علم شریف پڑھو۔ اب اس نے بسم اللہ علم شریف پڑھنی شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس کو مشتی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چما الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین۔ یہ بہت جناب سورہ فاتحہ تم انسانوں جو ریٹائر گنو دارے بیچ۔ یہ بھی تب پتا چلا جب وہ جماعت میں نکلا، اس سے پوچھا گیا دعائے کنو دبس کیا کو دعائے کنو سزانک نہ وطر دبن بزان وطر کیا کو، تو نہ دعائے کنو جانتا ہے نہ وطر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کہانی کسی ایک کی نہیں ہے، بے شمار ہمارے ان بھائیوں کی ہیں جو بھائی ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، مگر چونکہ دین کی محنت بیچاروں پر نہیں ہوئی، محنتیں ہوئی ان ڈگریوں پر جن ڈگریوں کے ذریعے سے کرسیاں ملی، زندگی بے دینی کے ساتھ گزر گئی۔ کرسی نے سمجھنے نہیں دیا تمہاری زندگی میں دین نہیں، ڈگری نے سمجھنے نہیں دیا تمہاری زندگی میں کردار نہیں، ڈگریوں نے سمجھنے۔ یہ بڑا پن جو ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کرسی کبھی انسان کا دماغ اوپر اٹھاتی ہے، انسان سمجھتا ہے بچس کیا آتا چھمکی یہاں سے، اور ساری جب کرسی نکل جاتی ہے اس کے بعد پاکر کو دیر آسن بڑے گارس میں اچھا کہیں پرساد۔ جناب عالمی میوزک گانے والے جب میوزک ختم ہو گیا بیٹوں نے بھی نہیں پوچھا، عالمی سطح پر ناچنے گانے والی جب ناچ گانا ختم ہو گیا، گلیمر مٹ گیا، اب وہ تھرکنا ختم ہو گیا، بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں وہ خودکشیاں کر کے مر جاتی ہیں، اور وہ کروڑوں کے بیلنس وہیں رہتے ہیں ڈالروں کی شکل۔ دین کے ساتھ جڑنا ہی عافیت ہے۔ تمام وہ نوجوان جو کسی بھی شعبے میں ہیں، تمہاری شادیاں ہوئی ہے یا نہیں، اگر تم اپنی کردار کو بچانا چاہتے ہو کوئی شکل بچانے کی نہیں ہے، کتنا ہی تم اینٹی ڈرگس پروگرام میں چلے جاتے رہو اور کتنا ہی وہاں تقریریں ہوتی رہیں، نہیں بچ سکے گا جوان تب تک جب تک اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور جب اندر سے
جناب ایک لڑکا باپ کہتا ہے میں شو بچہ گومت ڈرگسس مز بس سوزن بہ سینٹرس مز تھونس رزو ست گنڈت ٹھیک رزو ست ہو گنڈت یل سو یل ترو سو بنو بیتی رزو سے گنڈت تھونس کتی سدا. اس کے بعد جماعت میں بھیجا گیا. جب اس پر دین کے ماحول میں محنت ہوئی 48 گھنٹے کے بعد بچہ رونے لگا میں کیا کروں اسلام, اور رو رو کر کہتا یا اللہ ان کی مہربانی ہے مجھے نکال رہا ہے, اب میں توبہ کرتا ہوں. 40 دن کے واپس آیا. اب وہ کہتا ہے میرا مشن ایک ہی ہے, ڈرگز میں پھنسے ہوئے جوانوں کو نکالنا. تو پہلے وہی کر. میرے بھائیوں تم غلط تعلقات سے بچنا چاہو گے, اندر ایمان مضبوط ہوگا تو بچ سکو گے, ورنہ عشق بازی کا شیطان تم کو بچنے نہیں دے گا. تم اگر فیشن سے بچنا چاہتے ہو نہیں بچ سکو گے تب تک جب تک اندر سے ایمان نبی کی سنتوں کی محبت پیدا نہیں کرائے گا. ایک نوجوان ہوتا ہے, اس کے دل میں نبی کی محبت آتی ہے. پہلے وہ لمبے بال رکھتا تھا فیشن کی بنیاد پر, اب لمبے بال رکھتا ہے سنت کی بنیاد پر, اوپر سے امامہ. یہ وہی جوان تھا جو خوبصورت تھا اور کل کسی اور روپ میں تھا. یہ وہی نوجوان ہے جو آج خوبصورت ہے, آج سنت کے روپ میں. جو دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ پابندی کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ دعوت کے اصولوں کے مطابق اپنی ترتیب بنائیں اور بناتے ہیں. اور جو دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں میرے بھائیوں, بے شمار ہمارے بزرگوں نے یہی بات سمجھائی ہوگی الگ الگ انداز سے, درد مندی کے ساتھ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر دعوت کی اس محنت کے ساتھ نہیں جڑے دوسری کوئی شکل تمہارے دین بچنے کی نہیں ہے. کتابوں سے دین آتا ہے مگر تب آتا ہے جب اندر سے طلب ہو. آج کا کوئی کتاب پڑھنے کو تیار نہیں. لوگوں کو دھوکہ ہے, میں ویب سائٹوں سے دین سمجھوں گا. ویب سائٹوں سے دین کہیں نہیں آتا. آج تک ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو کہے گا میں نے فلانی ویب سائٹ دیکھی, میں نے فلانے سکارر کی تقریریں سنی, میری زندگی میں تبدیلی آ گئی. ہاں ٹینشنیں ہوں گی, اختلافات ہوں گے, تبصرے ہوں گے, رائیں چلتی رہیں گی, زندگی ویسی گزرتی رہے گی. ارادہ کرو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دین لائیں گے. ارادہ کرو انشاءاللہ کہ دین کے لیے ہم قربانیاں دیں گے. ارادہ کریں یا اللہ ہماری جوانی کہیں نہ کہیں خرچ ہوگی, یہ دفتروں میں ہوگی, بازاروں میں ہوگی, گھومنے والی جگہوں پہ ہوگی, پارکوں میں ہوگی. یا اللہ یہ جوانی تیرے دین کے راستے میں, جہاں خود ہماری زندگی میں دین آئے گا اور جہاں ہمارے ذریعے سے اوروں میں دین آئے گا. اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا جب دین کی محنت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ایک بزرگ اس نے خود بیان کیا اور میں نے سنا, کیا لگا جناب ہم جماعت میں تھے ایک مسلمان خطے میں. مجھے بتایا گیا کہ ایک عجیب شخص جماعت میں آیا ہے. میں نے کہا کیسا؟ کہنے لگا نہ وہ دیکھتا ہے, نہ وہ سنتا ہے, نہ وہ بولتا ہے, گونگا بھی ہے, اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی اس سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگا اس کے ہاتھوں پر کچھ لکیریں ماری جاتی ہیں, اس سے وہ سمجھ جاتا ہے مجھے کیا, کیونکہ وہ سنتا بھی نہیں ہے, وہ دیکھتا بھی نہیں ہے. اور جب اس کو وہاں سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں پر کچھ لکیریں مارتا ہے. کچھ لکیریں مارنے کے بعد پھر ہم سمجھ جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایکسپرٹ چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں. ایک سسٹم ہے, اس کو کہتے ہیں بریل سسٹم. اس بریل سسٹم کے ذریعے سے اندھا انسان قرآن پڑھ لیتا ہے, اور وہ سسٹم یہاں کشمیر میں بھی ایک جگہ پر ہے. اندھا انسان جو دیکھتا نہیں ہے وہ جب اس پر انگلی چلائے گا تو قرآن پڑھ لے گا, اس پر انگلی چلائے گا تو کلمہ پڑھ لے گا. کیسے؟ وہ دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے گا. میں نے وہ بریل سسٹم دیکھا بھی ہے, اور بریل سسٹم کے متعلق اسلام کے فیصلے کی میٹنگ جب چل رہی تھی تو اس میں موجود تھا کہ بریل کے ذریعے سے جو لکھا جا رہا ہے اس پر قرآن میں نظر کچھ نہیں آئے گا. جن لوگوں کو مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ جانے کا موقع ملا ہوگا, کبھی مدینہ طیبہ کے مسجد نبی کے اندر جہاں قرآن ہوتے ہیں وہاں خاص قسم کا قرآن ہوگا, بڑے سائز میں. اس کا کھول کر دیکھو گے وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوگا, وہاں صرف کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. وہی ہے بریل. تو یہ بریل سسٹم ایک سسٹم ہے جس کے نتیجے میں اندھا انسان انگلی چلاتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے. میں نے خود وہ قرآن سنا ہے اندھے انسان سے. ایسے ایک سسٹم ہے جو انگلیوں پر نشان مارتے ہیں. نشان مارنے جیسے یہاں کپواڑہ علاقے میں ہمارے کچھ بھائی ہیں جو گونگوں میں کام کرتے ہیں, معذورین میں, اور ان کو اشاروں کے ساتھ سمجھا وہ سمجھ جاتے ہیں. تو ٹھیک وہ انسان جو دیکھتا بھی نہیں ہے, سنتا بھی نہیں ہے, بولتا بھی نہیں ہے, اس کو بات سمجھانی ہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ آدمی جو یہ واقعہ سنا رہا ہے کیا لگا میرے دل میں خیال آیا میں اس سے پوچھوں گا, مگر پوچھوں گا کیسے؟ وہ جو ایکسپرٹ ساتھ میں تھا اس سے کہا اس سے پوچھو کہ اللہ کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے. تمہیں اللہ کے بارے میں غصہ تو نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے اندھا بھی بنایا, بہرا بھی بنایا, گونگا بھی بنایا؟ اس نے اس کا ہاتھ اشارے کیے, اس نے کہا سمجھ میں آ گیا اسے کیا. پھر اس نے جواب دیا
جواب میں کیا کہا؟ کہتا ہے میں اللہ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، البتہ مجھے خوشی اس بات کی ہے میں جب مروں گا اللہ سے کہوں گا دنیا میں مجھے آنکھ نہیں دی تھی، مجھے آنکھ دے دے، سب سے پہلے میں تجھے دیکھوں گا، مجھے آنکھ دے دے، سب سے پہلے میں آپ کے نبی کو دیکھوں گا۔ کہ اس نے کہا میرے کام نہیں ہے لکھ کر کے، میں جو ہی مروں گا میں کہوں گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں قرآن نہیں سنا، اب مجھے قرآن دے دے تاکہ میں آپ کا قرآن سنوں، مگر یہاں کوئی دنیا میں یہاں قبر میں کوئی اور نہیں، آپ مجھے خود قرآن سنائیں۔ یہ شخص بیان کر رہا ہے، یہ رونے لگا۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت، ایک گونگے، بہرے اور اندھے انسان کا ایمان یہ بناتا ہے۔ اللہ، دعوت و تبلیغ کی محنت نور ہے، رحمت ہے۔ ارادہ کرے انشاءاللہ، ارادہ کرے انشاءاللہ، سری کرو ارادہ یا اللہ اش پنی زندگی میں دین ان یا اللہ ان دین خاطر اس قربانی سے قبلی دمو شروع ساری اتھوت انشاءاللہ یا اللہ اشی وعدہ کرا یا اللہ چین اس دین اس پر روزو قائم انشاءاللہ۔ پرائیو اتمون کو جن حضرات نے نام لکھوائے ہیں، جن حضرات نے نام لکھوائے ان کے نام تو آ چکے ہوں گے اور ذمہ داران ترتیب بنا رہے ہوں گے، اور جن حضرات نے نام نہیں لکھوائے ہیں آپ نے ارادہ کر لیا، ضرور ارادہ کر لیا، اپنے ارادے پر قائم رہو۔ یہ تم نے کسی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، یہ تم نے کوئی دنیا کمانے کا ارادہ نہیں کیا، یہ کسی خطرناک سفر کا ارادہ نہیں کیا، یہ تم نے ارادہ کیا انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں دین لائیں گے، ہم اپنی زندگی میں دین لائیں گے، یہ ارادہ کیا۔ اب ترتیب بناؤ گے اپنے گھر جا کر کے، اور گھر جا کر کہو گے میں نے ارادہ کیا۔ باپ اپنی اولاد سے مشورہ کرے، اولاد اپنی والدین سے مشورہ کرے، تم سکولوں میں کالجوں میں ہو، اپنی کالجوں سکولوں کی ترتیب کو سامنے رکھ کر کے نقصان کسی چیز کا نہیں کرنا۔ تم دکان چلاتے ہوں گے نقصان نہیں کرنا ہے، تم ڈیوٹیاں دیتے ہوں گے ملازم ہوں گے اس کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ جیسے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کیسے آگے پیچھے کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا اور نازک صورتحال ہو گئی اور طے یہ ہو گیا کہ پیشنٹ کو ہسپتال پہنچانا ہے اور وہاں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، وہاں ممکن ہے ہفتہ 10 دن مہینہ 2 مہینے لگ جائیں گے، وہاں کیسے انسان انتظام کرتا ہے؟ دکان کو بھی چھوڑتا ہے، ہوٹل کو بھی چھوڑتا ہے، بزنس کو بھی چھوڑتا ہے، افسر اپنی کرسی چھوڑتا ہے، چپراسی اپنا سٹول چھوڑتا ہے، وہ مزدور اپنا مزدوری چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کام کا اپنا کام۔ حضرت مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے جب انسان کسی کام کو اپنا کام سمجھتا ہے اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ دین کی محنت ہمارا کام ہے تاکہ ہماری زندگی میں دین آئے، دین کی محنت ہمارا کام ہے تاکہ امت کے اندر دین زندہ ہو جائے۔ اسی کا آپ نے ارادہ کیا، واپس آ کے ترتیب بنانا۔ اور جو واپس جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے، جنہوں نے نام ابھی تک نہیں لکھوایا ہوگا، وہ ہاتھ اٹھا کر کے ابھی نام لکھوا دیں تاکہ یہ جلدی جلدی ان کے نام لکھ لیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے بڑے یا موجود ہوں گے انشاءاللہ ان کے آگے وہ فرمائیں گے کہ دعا کرنی ہے، یا حضرت تشریف لا رہے ہیں، امیر صاحب تشریف لا رہے ہیں یا نہیں، ان کے تشریف لا رہی ہے مقدر ہوگی الحمدللہ، اور اگر نہیں تو پھر جیسے مشورہ ہوگا ویسے ہی۔ لیکن اس وقت جنہوں نے نام نہیں لکھوائے ان کے نام لکھنے باقی ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کر کے نام لکھوا دیں، بس چند منٹ میں یہ بات ختم کرنی۔